بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ جی دوستو، آج ہم زنا بالجبر کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کس قسم کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، حمل کے روک تھام کا طریقہ، حمل کی جانچ پڑتال، طبی ملاحظہ کے لیے کہاں جانا چاہیے، کس چیز کا ملاحظہ کروانا چاہیے، کس چیز کا ملاحظہ کیا جاتا ہے، طبی قانون سرٹیفکیٹ کیا ہے، یہ ٹاپک سے زیر بحث ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے قانون کے مطابق زنا بالجبر کی تعریف 16 سال سے کم عمر لڑکی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ یا بلا رضامندی کے ساتھ ہم بستری کرنے، باضابطہ نکاح کی عدم موجودگی میں ستم رسیدہ عورت کی مرضی کے خلاف یا بلا رضامندی مباشرت کرنے کے طور پر کی گئی ہے، اور پاکستان میں شادی کے دوران زنا بالجبر کو جرم کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ زنا بالجبر خواہش کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غلبہ کا فعل ہے۔ زنا بالجبر کی صورتوں میں جنس مخالف کو زنا بالجبر خواہش کا فعل نہیں ہے، جنس مخالف کو طاقت اور غلبہ کے ذریعے مجبور کرتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زنا بالجبر ایک سنگین جرم ہے اور اس میں کبھی بھی ستم رسیدہ عورت کا قصور تصور نہیں کیا جاتا۔ دوستو، زنا بالجبر کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، زنا بالجبر کی صورت میں طبی امداد حاصل کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر کوئی شخص الزام عائد کرتا ہے یا مقدمہ درج کرانا چاہتا ہے تو طبی ملاحظہ کرانے میں تاخیر سے زخموں، چیروں اور خراشوں کو ٹھیک ہونے کا وقت نہ دیں، کیونکہ پھر وقت مل جاتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ جسمانی شہادت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر مقدمہ چلانا ہوتا ہے۔ طبی ملاحظہ کے لیے یا کارروائی کے لیے خود کو غیر آلود نہ کریں، غسل نہ کریں، پیشاب بھی نہ کریں، قضائے حاجت نہ کریں اور کپڑے بھی تبدیل نہ کریں، کیونکہ یہ سب بہت اہم شہادتیں ہوتی ہیں جن کو بعد میں عدالت میں بطور شہادت پیش کیا جاتا ہے۔ فوجداری تفتیش شروع کروانے کے لیے فوراً متعلقہ تھانے میں کارروائی کروانے کے لیے درخواست دیں اور پرچہ درج کروائیں، اور اگر کوئی چیز مثلاً کپڑے یا کوئی چیز تھانے میں جمع کروائیں تو اس کی رسید لازمی لیں۔ تھانے میں پرچہ درج کروانے کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنا علاج کروائیں۔ جتنی جلدی ہو حمل کو روکنے کی کوشش کریں اور گولیاں لیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ہنگامی مانع حمل مباشرت کے 72 گھنٹوں تک لی جا سکتی ہیں، لیکن پہلے کچھ گھنٹوں میں لینا بہتر عمل ہوگا۔ اس کے فوری بعد جنسی طور پر منتقل شدہ انفیکشن کے لیے جانچ پڑتال کروائیں۔ زنا بالجبر کے دوران سوزاک، HIV، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس اور ہیپاٹائٹس، ان بیماریوں کے جنسی طور پر منتقل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ان ممکنہ انفیکشن کے لیے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ جنسی طور پر منتقل انفیکشن کی جانچ پڑتال کے لیے حکومت کے تمام بڑے ہسپتالوں میں سہولتیں موجود ہیں۔ طبی ملاحظہ کے لیے کہاں جانا ضروری ہوتا ہے؟ زنا بالجبر کی صورت میں وہ اشخاص جو الزام عائد کرنا چاہتے ہیں ان کو ہسپتالوں میں کسی ایک جو سرکاری شعبہ میں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر شدہ ڈاکٹر سے طبی ملاحظہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرکاری ہاسپٹلز کا وہ شعبہ جہاں ایسے مریضوں کا ملاحظہ کیا جاتا ہے اور علاج کیا جاتا ہے ان کو میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ میڈیکو لیگل ملاحظہ کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے، ان اشخاص کو بنیادی اور فوری طبی ہیلپ مہیا کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے، طبی اور فورنزک معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے جس کو بعد میں عدالتی کارروائی میں بطور شہادت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، لیڈی ڈاکٹرز بالعموم شہر کے بڑے شہروں میں سول ہسپتالوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر کسی ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر موجود نہ ہو تو متاثرہ شخص درخواست دے سکتا ہے کہ ملاحظہ کرنے کے لیے کسی اور میڈیکو لیگل ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا جائے۔ دوستو، طبی قانونی ملاحظہ سے پہلے کسی کے لیے FIR یا پولیس لیٹر ضروری نہیں ہے۔ قانونی طور پر میڈیکو لیگل آفیسر سے پولیس لیٹر یا FIR کے بغیر ہی ملاحظہ کی کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میڈیکو لیگل آفیسر زنا بالجبر سے پسماندہ لڑکی کے جسم کا بیرونی معائنہ مثلاً رگڑیں، چیریں، خراشیں اور ضربات مثلاً ہڈی کا ٹوٹنا، خون کا بہنا وغیرہ اور اندرونی حصہ کا معائنہ کرتا ہے اور دستاویزی شہادت بھی اکٹھی کرتا ہے۔ عام طور پر حمل کو روکنے کے لیے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کو روکا جاتا ہے اگر زنا بالجبر کو ہوئے کچھ وقت گزر چکا ہو۔ اگر کوئی زنا بالجبر کے فوراً بعد طبی معائنہ کے لیے
جاتا ہے تو اس کو پریگنینسی ٹیسٹ کے لیے کچھ ہفتوں بعد بلایا جا سکتا ہے اور اس کو بلڈ گروپنگ کے لیے ٹیسٹ کرانے کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ کی تمام تر تفصیلات طبی قانونی سرٹیفکیٹ میں درج کی جاتی ہیں کیونکہ یہ عدالت میں بطور شہادت پیش کی جاتی ہے اور بہت ضروری شہادت کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، رپورٹ پر سگنیچر کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اس پر سگنیچر کریں۔ ان مقدمات میں جن میں فورنزک شہادت اکٹھی کی گئی ہو، قطعی طور پر میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ اس وقت تک جاری نہیں کیا جا سکتا جب تک فورنزک کا ڈیٹا تجزیہ نہ ہو جائے۔ اس عمل میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ آدمی کو میڈیکو لیگل رپورٹ کی ایک نقل بھی حاصل کر لینی چاہیے جب یہ تیار ہو جائے۔ تو دوستو یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔